عاشقوں کو سکون کس طرح سے ملے، جان کعبے میں ہے، دل مدینے میں ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو 2 صنفوں میں تقسیم فرمایا ہے، مرد اور عورت، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے اولاد کے لیے بھی 2 صنفوں میں تقسیم فرمایا، بیٹے اور بیٹیاں۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ حکمت اور بصیرت کی بنیاد پر ہوتا ہے، لیکن مسلم معاشرہ میں لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرما رہے ہیں، یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو اللہ رب العزت چاہے بیٹیاں عطا فرما دیں اور جس کو چاہے اللہ رب العزت بیٹے عطا فرما دیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَیَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، جس کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں سے محروم فرما دے، نہ بیٹی گھر میں نہ بیٹا گھر میں ہو۔ یہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے، لیکن لوگ اللہ رب العزت کی تقسیم پر راضی نہیں ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہیں۔ مسلمان ہونے کے باوجود اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو جاتا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، مبارکباد دیتے بھی ہیں اور مبارکباد وصول بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے سامنے اس کا خوشی سے اظہار کرتے ہیں کہ میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں اور باعث ذلت سمجھتے ہیں، نہ اس کا اظہار کرتے ہیں، نہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور نہ ہی خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، بلکہ بیوی کے سامنے بھی ناراضگی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور کبھی تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ گھر میں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے، یا تمہیں طلاق دے دی جائے گی۔ اس طرح کے الفاظ ہیں، ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ اب اس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ بیٹے دینے والا بھی اللہ ہے اور بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے۔ عورت خود سے اپنا بیٹا نہیں پیدا کر سکتی، عورت خود سے اپنی بیٹی نہیں پیدا کر سکتی، نہ خامد کے اختیار میں خود سے اپنا بیٹا پیدا کر دے، اپنی بیٹی پیدا کر دے۔ یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے اور اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ یہ تسلیم نہ کرنا، خوشی کا اظہار نہ کرنا، اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا، یہ جو عمل ہے یہ زمانہ جاہلیت میں کفار کا عمل تھا، یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ جس نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے ہم امتی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم لسان نبوت سے فرما رہے ہیں، اللہ نے گھر میں 3 بہنیں دی ہیں، یہ 3 بیٹیاں ہیں، گھر میں 3 بہنیں ہیں، یہ 3 بیٹیاں اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ اگر ان کو احسن طریقے سے ان کی پرورش کرتا ہے اور پھر ان کی طرف سے اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس کو برداشت کرتا ہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کا یہ عمل اس کو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنے گا، دخول و جنت کا ذریعہ بنے گا یہ عمل۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمایا، اگر 2 بیٹیاں گھر میں ہیں یا 2 بہنیں موجود ہیں، ان کی پرورش کرتا ہے تو یہ عمل بھی اس کا دخول جنت کا ذریعہ ہے۔ صحابی رسول نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر بھی یہی اجر و ثواب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ناراض نہیں ہوئے، آپ بے حد اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے تھے، اور امت کو بھی اسی کی تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن یہ امتی، یہ مسلم معاشرہ آج بیٹیوں کو معیوب سمجھتا ہے، باعث ذلت سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کی فہم عطا فرمائے، دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کچھ اعمال اکابرین نے لکھے ہیں کہ ان اعمال کو اگر کرے گا تو اللہ رب العزت ان اعمال کی برکت سے اولاد نرینہ عطا فرمائیں گے، بیٹا عطا فرمائیں گے۔ گھر میں بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو اس کے لیے یہ عمل ہے۔ ایک تو عمل ہے سورہ یوسف کا کہ اس کو باریک لکھ کر اس کا تعویذ بنا کر عورت اپنے پیٹ پر باندھے جبکہ وہ حاملہ ہو، امید سے ہو۔ عورت جب امید سے ہو، حاملہ ہو، تو سورہ یوسف کو باریک تحریر کر کے لکھ کر اس کو اپنے پیٹ پر باندھے تو اللہ اس عمل کی برکت سے بیٹا عطا فرمائیں گے۔
دوسرا عمل ہے یا متین والا. روزانہ وہ عورت جو حالت حمل میں ہے، خاوند سے امید میں ہے، تو اس کے لیے یہ عمل ہے کہ یا متینو 41 مرتبہ روزانہ اپنی پیٹ پر شہادت والی انگلی رکھ کے 41 مرتبہ یا متینو پڑھنا ہے. اور یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بیٹا عطا فرمائے تو میں اپنے بیٹے کا نام اپنے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نام پر رکھوں گی، یعنی محمد اس کا نام رکھوں گی، تو اللہ اس عمل کی برکت سے بیٹا عطا فرمائیں گے. اسی طرح بچے بچیاں جوان ہو جاتے ہیں تو ماں باپ اپنی اولاد کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں. بچے جوان ہیں، بچیاں جوان ہیں، کہیں پہ رشتے نہیں ہو رہے، تو ان کے لیے یہ عمل ہے. ایک تو عمل یہ سورہ مریم کا ہے کہ سورہ مریم کو 41 دن تک پڑھنا ہے، روزانہ 1 مرتبہ سورہ مریم کو پڑھنا ہے. اور سورہ مریم پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ اپنے بچے کی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، یا بچی کی رشتے کی وجہ سے پریشان ہے، یا نوجوان لڑکے یا نوجوان لڑکیاں اپنے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو ان کے لیے یہ عمل ہے سورہ مریم کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے اور 41 دن تک پڑھنا ہے. روزانہ سورہ مریم کو پڑھ کے اللہ سے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ رب العزت کی توفیق سے رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ.